ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اور اہم نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہو کر ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے اور پھر پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ لیکن دوسری جانب سعودی حکمران اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیاش حکمران امام مہدی کے ظہور سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیا امام مہدی سب سے پہلے ان کا کلا کما کریں گے؟ ان سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور احادیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام مہدی کس طرح ان سعودی حکمرانوں کا خاتمہ کریں گے۔ دوستو، علماء کرام کے مطابق آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے، اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضے کا خواہاں ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ کعبہ کے قریب امام مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ ان کی اطاعت اور ان کی اتباع پر بیعت کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں ابن ماجہ میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کعبے کے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں لڑائی کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہیں ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا جب تم اسے یعنی مہدی کو ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ دوستو، واضح ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی بے شمار نشانیاں روز بروز پوری ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب سعودی شہزادے محمد بن سلمان بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے نئے نئے اقدامات کر رہے ہیں۔ علماء کرام کا ماننا ہے کہ حدیث پاک میں جن 3 بھائیوں کا ذکر ہوا ہے وہ محمد بن سلمان اور ان کے 2 بھائی ہو سکتے ہیں، جو اس وقت سعودی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کنگ سلمان نے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ تینوں بھائی بضد ہیں کہ کنگ سلمان مرنے سے پہلے سعودی عرب کی بادشاہت ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیں۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی شاہی خاندان میں امام مہدی کے ظہور کو دیکھتے ہوئے اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور یہ تینوں بھائی سعودی عرب کا خزانہ یعنی بادشاہت لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ پہل تو محمد بن سلمان جیسے نام نہاد شہزادے خفیہ طور پر امام مہدی کی توہین کرتے تھے، لیکن اب مکمل طور پر بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ جیسا کہ سعودی نائب ولی عہد نے گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں ایران سے مذاکرات کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ مفاہمت کیسے کر سکتے ہیں جس کی بنیاد شدت پسندانہ نظریات پر ہو، جس ملک کا نظریہ ہو کہ وہ مسلم دنیا پر قبضہ کرے گا اور وہاں پر فقہ جعفریہ کو نافذ کیا جائے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران کا نظریہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ہمیں ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہم اس ملک کا بنیادی نشانہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کا بنیادی مقصد مکہ پر قبضہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس جنگ کو سعودی عرب تک نہیں آنے دیں گے، بلکہ ان کی سرحدوں میں لڑیں گے۔ دوستو، اب ذرا ہم ان علامات کا ذکر کرتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ حکمران انتہائی خوف زدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ یاد رہے کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل آیا تھا، جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی اور ہریالی ہوگی۔
यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसे हम अपनी आंखों से पूरा होता देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क के शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी के शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। याद रखें कि अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क के शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका ने जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दजाल मसीहा है और इसी वजह से ये लोग दजाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसका मकसद अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूदो नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल होकर ही रहेगा। किताब फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी नहीं रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचेंगे और उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और यही वो सूरत हाल है जिसको देखकर सऊदी अरब के बादशाह थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो चुका है कि हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, जिससे जितना भी दूर भाग लिया जाए कम है। दोस्तों, बेशक आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुतल्लिक भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा आज आप देख लें कि किस तरह रोज कोई नया फितना सर उठा लेता है और अभी यह फितना खत्म भी नहीं होता कि दूसरा सर उठाने लगता है। यकीनन इन तमाम फितनों का खात्मा बहुत जल्द हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने